اس گھر کو جس گھر میں ٹھہرنا ہے 2 دن اور جس گھر میں ہمیشہ رہنا ہے کیسا ہے وہ گھر معلوم نہیں۔ اللہ رب العزت کا فرمانے علی شان خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، یعنی اے لوگو ہم نے موت کو پیدا فرمایا اور زندگی کو پیدا فرمایا۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتا ہے کہ میں نے ہی موت کو بھی پیدا فرمایا ہے اور زندگی کو بھی پیدا فرمایا ہے، اور اس لیے پیدا فرمایا ہے تاکہ میں یہ دیکھوں کہ تم میں عمل میں کون بہتر ہے، کس کا عمل اچھا ہے کس کا عمل خراب ہے، یہ جانچنے کے لیے میں نے تمہیں زندگی بھی دی ہے، اور ایک دن میں تمہیں کل نفس ذائقۃ الموت کا مزہ چکھا کر کے اپنے پاس بھی بلانے والا ہوں۔ حضرات، اللہ رب العزت کی دی ہوئی یہ زندگی جو چند روزہ زندگی ہے، جو پروردگار عالم نے ہم سب کو عطا فرمائی ہے، صحت و سلامتی عطا فرمائی ہے، تو پروردگار عالم نے جب ہمیں یہ زندگی عطا فرمائی، صحت و سلامتی عطا فرمائی، تو ہمیں یہ چاہیے کہ اللہ رب العزت کی دی ہوئی زندگی کو ہم غنیمت سمجھیں اور اللہ رب العزت کو خوش کرنے کے لیے، پروردگار عالم کو راضی کرنے کے لیے، اس کے محبوب صاحب الاولاد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو راضی کرنے کے لیے، ان کو خوش کرنے کے لیے ہمیں اور آپ کو شریعت مطہرہ پر عمل کرنا چاہیے، دین اسلام کے قوانین پر عمل کرنا چاہیے اور عمل کر کے اپنی زندگی کو گزارنا چاہیے، اس لیے کہ زندگی میں جس کے لیے آپ نے اپنی زندگی کو خرچ کر دیا ہے، جس کے لیے آپ نے بینک بیلنس تیار کیا ہے، جس کے لیے آپ نے گھر اور کھیت اور کھلیان تیار کیا ہے، جس کے لیے آپ نے پسینے کی کمائی تیار کی ہے، عزیزان ملت اسلامیہ، دنیا میں انسان کام آ سکتا ہے، دنیا میں ایک دوسرے کا کوئی ساتھ دے سکتا ہے، مگر جیسے ہی روح قبض حضوری سے پرواز کر جاتی ہے اور کل نفس ذائقۃ الموت کا مزہ جب انسان چکھ لیتا ہے، پھر انسان کے کام نہیں آنے والا ہے، کوئی انسان دوسرے انسان کے کام نہیں آتا، اگر کوئی کام آئے گا تو اس کے اعمال کام آئیں گے، اگر کوئی کام آئے گا تو اس کی نیکی کام آئے گی، اس کے نماز کام آئے گی، اس کے روزے حج اور زکات کام آئیں گے، اور ایک ذات گرامی ہے جو آپ کو دنیا میں بھی کام آ رہی ہے، قبر میں بھی کام آئے گی، اور میدان محشر میں بھی وہ ذات گرامی کام آنے والی ہے۔ حضرات، اس ذات گرامی کا نام ہم سب چیزیں یاد کرتے ہیں، ہم جن کا کلمہ پڑھتے ہیں، یعنی ہم سب کی آقا و مولا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی ہے، جو دنیا میں بھی آپ کے کام آ رہی ہے، اور انشاءاللہ قبر میں بھی کام آئے گی اور میدان محشر میں بھی کام آنے والی ہے۔ وہ ذات گرامی جو ہم سب کی آقا و مولا ہے، جو ہر جگہ ہمارے اور آپ کے کام آنے والے ہیں۔ عزیزان ملت اسلامیہ، وقت بڑا مختصر ہے، اس مختصر سے وقت میں صرف ایک حدیث پاک آپ حضرات کے سامنے پیش کر کے گزر جاؤں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ میدان قیامت میں جب قیامت کا میدان جس وقت قائم ہوگا، نفسا نفسی کا عالم ہوگا، کوئی کسی کا گسانے حال نہیں ہوگا، ماں بیٹی کو نہیں پہچانے گی، باپ بیٹے کو نہیں پہچانے گا، بھائی بھائی کو نہیں پہچانے گا، ایک دوسرے کے لوگ مخالف ہوں گے، کوئی کسی کو پہچاننے کو تیار نہیں ہوگا۔ اس وقت میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں ایک ایسا انسان بھی ہوگا میدان محشر میں جس کے پاس جب میزان عمل میں جب اس کے نام اعمال تولا جائے گا تو حضرات اس کے پاس 99 نیکیاں ہوگی اور ایک نیکی کم ہوگا، ایک برائی اس کے نام اعمال میں اور 99 نیکی ہے، ایک برائی کی وجہ سے وہ جنت میں جانے سے روک دیا جائے گا۔ میرے آقا ارشاد فرماتے ہیں، اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا، اے فرشتوں، میرا یہ بندہ بڑا ناکارہ ہے، ناقابل ہے، میں نے اسے زندگی دی، میں نے اسے صحت و سلامتی دی، میں نے اسے زندگی میں موقع دیا، مگر یہ 100 نیکی بھی اپنے لیے تیار نہیں کر پایا، یہ 100 نیکی بھی لے کر کے میری بارگاہ میں نہیں آیا، لہذا فرشتوں میرا عدل ہے، میرا یہ فیصلہ ہے کہ اسے جہنم میں لے جایا جائے، اسے جہنم میں ڈال دیا جائے۔ حضرات گرامی، فرشتے اس انسان کو پکڑ کر کے سوئے جہنم لے کر کے چلنے والے ہوں گے، اتنے میں وہ بندہ عرض کرے گا، فرشتوں سے کہے گا، اے فرشتوں ٹھہرو، اے فرشتوں ذرا ٹھہرو۔ فرشتے کہیں گے آخر بات کیا ہے؟ کہے گا وہ بندہ، اے فرشتوں مجھے میرے رب سے بات کرنی ہے، میں اپنے رب سے بات کرنا چاہتا ہوں، اللہ رب العزت سے مجھے بات کرنی ہے۔ فرشتے کریں گے پروردگار، تیرا یہ بندہ کہتا
इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों मेरे उस बंदे को लाओ मेरे पास, मेरा बंदा कहना क्या चाहता है, आखिर मुझसे कलाम क्या करना चाहता है। वो बंदा अर्ज करेगा, परवरदिगार अगरचे मैं गुनहगार हूँ, सियाहकार व बदकार हूँ, इस लायक नहीं कि मैं जन्नत में डाल दिया जाऊँ, मगर परवरदिगार तू तो गफ्फार है, ऐ परवरदिगार आलम तू तो रहीम व करीम है, अपने बंदों के ऊपर 70 माओं से ज्यादा करम करने वाला और रहम करने वाला है। ऐ परवरदिगार मैं तेरे फजल से जन्नत चाहता हूँ, ऐ परवरदिगार मेरे ऊपर रहम फरमा, करम फरमा, मुझे जन्नत अता फरमा दे। अब अल्लाह रब्बुल इज्जत इरशाद फरमाएगा, ऐ फरिश्तों मेरा ये बंदा मुझसे जन्नत तलब कर रहा है, मुझसे ये मेरा बंदा मेरे रहमो करम का मुतलाशी है और मुझसे रहम की भीख मांग रहा है। राजा फरिश्तों मेरे इस बंदे को छोड़ दो, मैदान क़यामत में वो बंदा छोड़ दिया जाएगा। अल्लाह के रसूल इरशाद फरमाते हैं, परवरदिगार आलम फरमाएगा, मेरे बंदे जा इस क़यामत के मैदान में जाकर के एक नेकी की ही तलाश करना, एक नेकी की ही तलाश करने और जा करके एक नेकी तलाश करके अपने लिए मग़फ़िरत का सामान बना ले। आका इरशाद फरमाते हैं कि 25,000 बरस तक वो बंदा घूमता रहेगा मैदान में, अपने बाप के पास जाएगा और जाने के बाद कहेगा, बाप आज फंस गया हूँ, एक नेकी की कमी है, एक नेकी आप दे दीजिए ताकि मैं जन्नत का हकदार बन जाऊँ। बाप कहेगा, मेरे बेटे जिस वक्त तू इस लायक था कि मैं तेरी नाज़बरदारी कर सकता था, दुनिया में अगर रास्ते में कांटा होता तो मैं उस कांटे से मैं अपना पैर रख देता, तुझे अपने कांधों पर बिछा लेता, मगर आज मैं तुझे एक नेकी नहीं दे पाऊंगा। बंदा दौड़ता हुआ माँ के पास जाएगा, जाकर के अर्ज करेगा, अम्मी जान आप तो बड़ी मुझसे मोहब्बत फरमाया करते थे और आपने मेरे लिए रातों के लिए हराम कर दी थी। माँ भी कहेगी, ऐ मेरे बेटे जिस वक्त मेरे कब्जे में ये था और जब मैं ये कर सकती थी मैंने अपना खूने जिगर दूध की शक्ल में तुम्हें पिलाया, मगर ऐ मेरे बेटे आज मुझसे वो सवाल न कर जो मैं तुझे दे नहीं सकती, आज मैं तुझे एक नेकी नहीं दे सकती। अब वो बंदा दौड़ता हुआ बाप के पास से माँ के पास आएगा, माँ के पास से बीवी के पास आएगा, ऐ मेरी शरीके हयात तू तो वो है जिसके लिए मैंने बाप से झगड़ा कर लिया था, जिसके लिए मैंने माँ से झगड़ा कर लिया था, बहन भाई से मैंने झगड़े कर लिए थे, ऐ मेरी शरीके हयात आज फंस गया हूँ, एक नेकी मुझे दे दे। हज़रात वो शरीके हयात कहेगी कि आज मैं तुम्हें एक नेकी नहीं दे सकती, आज तो मैं खुद परेशान हूँ, आज खुद मेरी खड़िया खड़ी है, मैं तुम्हें एक नेकी कैसे दे सकती हूँ। इंसानी मिल्लत इस्लामिया 25,000 बरस तक वो बंदा मैदान महशर में घूमता रहेगा और आखिर में थक करके हार करके फरिश्तों से अर्ज करेगा, फरिश्तों अब मुझे नेकी नहीं मिलने वाली है, अब मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ, अब मुझे जहन्नम की तरफ ले जाओ। हज़रत गिरामी कुर्बान जाइए, मैदान महशर का वो नक्शा अपनी आंखों के सामने रखिए। आज दुनिया में आपको सेहत सलामती है, आज दुनिया में आपको जिंदगी मिली है, तो नमाजें छोड़ने वालों, रमजान के रोजे छोड़ने वालों, जुमा की नमाज छोड़ने वालों, हजर ज़कात छोड़ने वालों, जरा सोचो कि एक नेकी की वजह से जन्नत में जाने से रोक दिया गया है बंदा। अब वो कहेगा मैं जहन्नम में जाने के लिए तैयार हूँ, फरिश्ते उसे लेकर के जहन्नम की तरफ रवाना होंगे। हम सब की आका व मौला जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जैसे वो जहन्नम के दरवाजे पर पहुंचेगा, देखेगा कि एक बंदा पहले से जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा है, उसकी जान पहचान का है, उसके गांव का, उसके शहर का है, उसके जान पहचान का है, पहले से जहन्नम के दरवाजे पर खड़ा है, दोनों में आपस में बात होगी, कहेगा तू यहाँ पर क्यों खड़ा है, कहा इसलिए खड़ा हूँ कि तुम्हारे पास 99 नेकी है और एक बुराई है जिसकी वजह से तू जन्नत में जाने से रोक दिया गया है, और मैं वो बंदा हूँ कि मेरे पास 99 बुराई है और सिर्फ एक नेकी है, तो मेरा तो जन्नत में जाना हो ही नहीं सकता, मुझे तो जहन्नम में जाना कन्फर्म है, मैं जहन्नम में जहन्नम के लायक हूँ, इसलिए दरवाजे पर खड़ा हूँ कि जैसे ही दरवाजा खुलेगा झट से चला जाऊंगा। मुझे वहाँ पर मीज़ान अमल पर तौलवाने की जरूरत नहीं है, हिसाबो किताब कराने की जरूरत नहीं है, मगर तू तो ये बता कि तेरे पास 99 नेकी, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने तुझे मौका भी दिया, क्या तुझे एक नेकी नहीं मिली? बंदा कहेगा नहीं, मुझे एक नेकी मैदान महशर में नहीं मिली। हज़रात वो जन्नत में जाने के लिए तैयार होगा, इतने में वो शख्स 99 बुराई वाला कहेगा, सुन ऐसा लगता है कि मेरी वजह से तू जन्नत में जा सकता है, मेरा जन्नत में जाना तो यकीनी नहीं है और मैं तो यहाँ फंसा हुआ हूँ, मगर
غنی ہو جائے، اب تو جنت کا حقدار بن جائے۔ حضرات وہ اپنی ایک نیکی اپنے اس بھائی کو دے دے گا، اپنے اس دوست کو دے دے گا۔ اب وہ ایک نیکی لے کر کے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں حاضر ہوگا، فرشتے اسے لے کر کے حاضر ہوں گے، پروردگار عالم سے کہیں گے پروردگار یہ تیرا بندہ ایک نیکی لے کر کے آ گیا ہے۔ اب اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں بتاؤ میدان قیامت میں اس نفسی نفسی کے عالم میں میرا کون بندہ ہے جو نیکی بانٹ رہا ہے؟ فرشتے کہیں گے اے پروردگار تیرا یہ بندہ جہنم کے دروازے پر کھڑا ہے جو 99 برائی اور ایک نیکی لے کر کے کھڑا تھا، اس نے اپنی ایک نیکی اپنے اس بھائی کو دے دی ہے اور اسے جنت کا حقدار بنا دیا ہے۔ اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا فرشتوں میرے اس بندے کو بھی لے کر کے آؤ، وہ بندہ بھی لایا جائے گا اور یہ بندہ بھی وہاں پر کھڑا ہوگا۔ اب اللہ رب العزت فرمائے گا اے فرشتوں میرے اس بندے کو بھی جنت کا حقدار بنا دو اور اس بندے کو بھی جنت کا حقدار بنا دو۔ فرشتے عرض کریں گے پروردگار یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ 99 میں لٹکا ہوا تھا، ایک مل گیا 100 پورا ہو گیا تو یہ جنت کا حقدار بن گیا، مگر وہ 99 برائی والا وہ کیسے جنت کا حقدار بن گیا؟ تو اللہ رب العزت ارشاد فرمائے گا اے فرشتوں جب یہ میرا بندہ ہو کر کے میدان قیامت پر اپنے بھائی پر رحم کر رہا ہے تو بندہ ہو کر کے بندے پر جب رحم کر سکتا ہے تو میں خدا ہو کر کے اپنے بندے پر رحم کیسے نہیں کر سکتا ہوں؟ لہذا اے میرے فرشتوں میں اپنے اس بندے پر رحم کھا کر کے اسے بھی جنت کا حقدار بنا دیا اور اسے بھی جنت کا حقدار بنا دیا۔ تو عزیزان ملت اسلامیہ اگر زندگی میں موقع ملے تو ایک نیکی کرنے سے بھی آپ پرہیز نہ کریں، کسی بھی نیکی کو چھوٹا سمجھ کر کے اسے نہ چھوڑے۔ اگر موقع ملے تو نیک کام کریں، نمازوں کی پابندی کریں، رمضان کے روزے کی پابندی کریں، غریبوں کی امداد کریں، قرآن مقدس کی تلاوت کریں۔ یہ تمام نیکیاں ہمیں دنیا میں بھی قبر میں بھی اور انشاءاللہ میدان محشر میں بھی کام آنے والی ہے۔ شاعر کہتا ہے کہ دبدبا دنیا ہی میں رہ جائے گا، حسن تیرا خاک میں مل جائے گا اور جب فرشتہ موت کو آ جائے گا تجھے کوئی بچا نہ پائے گا۔ جاگنا ہے جاگ لے افلاک کے سایہ تلے، حشر تک سونا پڑے گا خاک کے سایہ تلے۔ عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، دو آرزو میں کٹ گئے تو انتظار میں۔ بس اسی چند کلمات میں گفتگو کو سمیٹتے ہوئے آپ حضرات کے سامنے سے رخصت ہو رہا ہوں۔ یہ قصہ لطیف نبی کا تمام ہے، جو کچھ بھی بیان ہوا واقعہ سے واقع تھا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم۔